حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا، اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی، بہت ساری قوتیں دی ہوں گی، زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا، اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ اس کی مدد کے لیے؟ اسرائیل کی۔ عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ایسی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے پچھلے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اس لیے حدیث میں آتا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا۔ یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو ظاہر پرست لوگ ہیں، اور ہوگا کانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا، اللہ تو غیب سے پاک ہے۔ تو دجال کے طاقت اور قوت کو لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے عاجزی کو، اس کے کانے ہونے کو نہیں دیکھیں گے لوگ۔ اتنا بڑا عیب ہے تجھ میں، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر۔ یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے، اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے۔